اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ماہ مبارک رجب المرجب کے فضائل اور اعمال کا بیان آپ کی خدمت میں۔ اب کچھ ایسی راتوں کا بیان بھی کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں آپ ارشاد فرماتے کہ اللہ نے کسی امت کو 3 مہینے 3 راتیں اور 3 سورے کتاب خدا کے ایسے جو اس امت کو عطا کیے، کسی اور امت کو عطا نہیں کیے۔ 3 مہینے، ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ مبارک رمضان، اور 3 راتیں لیالی البیز، روشن راتیں، اور 3 سورے، سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ اخلاص۔ کتنا عمدہ ہو کہ اگر ان تینوں کو ان تینوں کے ساتھ جمع کر لیا جائے۔ پوچھا گیا مولا سے کیسے ممکن ہے؟ فرمائیے 3 مہینے اور رجب، شعبان، ماہ رمضان میں 13، 14 اور 15ویں شب میں، 13ویں، 14ویں اور 15ویں شب میں 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت نماز، 2 رکعت نماز کی ترکیب کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ۔ تو شب 13 میں 2 رکعت، شب 14 میں 4 رکعت، شب 15 میں 6 رکعت۔ طریقہ وہی، تو شب 13 میں 2 رکعت نماز کا طریقہ، شب 14 میں وہ 4 رکعت نماز کا طریقہ، شب 15 میں یہ نماز 6 رکعت۔ ماہ رجب میں بھی، ماہ شعبان میں بھی اور ماہ مبارک رمضان میں بھی۔ اب یہ رہا مسئلہ کہ ان راتوں کو روشن راتیں اور ان کے دنوں کو روشن دن کیوں کہا جاتا ہے؟ تو 2 روایات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں۔ پہلی بات کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے گئے تو آپ کے چہرے مقدس پر نور کی کمی محسوس ہوئی۔ آپ نے خدا کی بارگاہ میں التماس کی، پروردگار نے آپ کی رہنمائی کی 3 روزوں کی طرف، 13، 14 اور 15۔ 13 روزہ مکمل کیا 13 تاریخ کا، تو ایک حصے کی نورانیت واضح ہوئی۔ پھر رکھا آپ نے 14 تاریخ کا روزہ، تو پھر باقی چہرے کی نورانیت واضح ہوئی، اور پھر 1/3 آخر میں 15ویں روزے کی برکت سے روایت کے الفاظ۔ ہو سکتا ہے میرے بیان سے بات اتنی واضح نہ ہوئی ہو، خلاصہ میں نے کیا ہے۔ یہ روزے چہرے کی نورانیت کے لیے، اسی کے ساتھ بیان کر دوں کہ پھر اللہ نے اپنے آدم کو، اپنے نبی کو ان روزوں کے بعد داڑھی عطا فرمائی تھی۔ جب بال نکل آئے چہرے پہ، پوچھا پروردگار یہ کیا ہے، یہ بال کیسے ہیں؟ کہ یہ تمہاری اولاد میں جو مرد ہوں گے ان کے لیے قیامت تک زینت بنے گی۔ تو اب قبلہ جو مرد ہیں ان کے لیے داڑھی زینت ہے، باقی عورتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، داڑھی کا مسئلہ۔ تو 3 روزے 13، 14 اور 15 چہرے کی نورانیت کے لیے، دل کی نورانیت کے لیے، آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد ایک اور روایت، سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مولا کائنات سے، یا علی جبرائیل امین آئے اور مجھ سے آ کر بیان کیا کہ میں تم سے بیان کر دوں۔ یا علی، یہ 3 دن کے روزے 13، 14 اور 15، اگر کوئی 13 تاریخ کا روزہ رکھے تو ایک روزے کا ثواب 10,000
10,000 سال کے روزوں کے برابر. 10,000 سال. اور اگر کوئی شخص 14 تاریخ کا روزہ بھی رکھے تو یعنی 30,000 سال کے روزوں کے برابر. 30,000 سال کے روزوں کے برابر. اور اگر کوئی 15 تاریخ کا روزہ بھی رکھے تو یعنی اس کا ثواب 1,00,000 سال کے روزوں کے برابر. مولا کائنات پہ لاکھوں درود و سلام ہو. فرماتے ہیں مولا سے، اپنے مولا سے، مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ صرف میرے لیے بیان کیا یا سب کے لیے بیان کیا؟ فرمایا یا علی آپ کے لیے بھی، اور جو عمل کرے آپ کا چاہنے والا اس کے لیے بھی. تو یہ تو مسلسل 3 مہینوں کا ایک عمل میں نے بیان کیا، 3 راتیں اور 3 دن کے روزے. اب آئیے خاص طور سے نماز آپ کی خدمت میں 13ویں رات کے حوالے سے. شب ولادت باسعادت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیان ہو چکا. یہ 2 رکعت نماز 2 رکعت کر کے 10 رکعت نماز پڑھی جائے گی. ہر پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ عادیات، ہر پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ عادیات، اور ہر رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ تکاثر کی تلاوت. 10 رکعت نماز یعنی 5 نمازیں ہیں آج کی رات میں 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں گی. آج کی رات کی نیت کرتے ہو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس نماز کی برکت سے. عجیب بات، وہ قبر میں منکر نکیر اس کے قریب نہیں آئیں گے. مجھے یاد آتا ہے کہ واقعاً مولا کے چاہنے والوں کے لیے نماز کا ثواب کتنا ہے کہ قبر منکر پر منکر نکیر آتے ہیں، قبر مومن پر والد شبیر آتے ہیں. نہ کرو سوال مجھ سے مرقد کا، ہٹو ہٹو کے جناب امیر آتے ہیں. اور اس کو منکر نکیر سے خوف بھی نہیں ہوگا. روایت کے الفاظ، اور پلے سراج سے بجلی کی مانند گزر جائے گا. اور اس کے بعد ماہ رجب کے دن کے روزے کا ثواب فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو ماہ رجب میں 13 روزے مکمل کر لے تو قیامت والے دن اس کے لیے عرش کے سائے میں غذا اور کھانے کا دسترخوان لگا دیا جائے گا جس کی وسعت اس دنیا کے 70 گنا برابر ہے. اس پر بڑے مروارید اور یاقوت کی سینیاں یعنی وہ تھال جس میں آپ نظر کرتے ہیں رکھی جائیں گی. اور ہر تھال میں 70,000 قسم کی غذا ہوگی جس کی خوشبو اور رنگ ایک دوسرے سے الگ ہوں گے. وہ اس دسترخوان سے تناول کرے گا جبکہ دوسرے لوگ بڑی مشکل میں گرفتار ہوں گے. مشکل کشا کا چاہنے والا دسترخوان سے نظر مولا کر رہا ہوگا. خدا ہم سب کو یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ماہ رجب کے روزے اور نمازوں کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. یقیناً روزے کا ثواب بھی آپ نے سماعت کیا اور دعا بھی مانگ لی. اور دعا قبول کیسے ہوگی جب تک کہ ولائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر نہ ہو جائے. رجب کی تمام شان، تمام برکتیں کائنات میں بہترین عید کا عنوان، یعنی کہ سرزمین مقدس مکہ المکرمہ مسجد حرام خانہ کعبہ کے اندر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آمد. رجب کی 13 تاریخ اللہ کے رسول کی دعا مقبول، ابراہیم علیہ السلام کی دعا مقبول، ابو طالب علیہ السلام کی تمنا اور پیشن گوئی سچ ثابت ہو رہی. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے دیوار کے قریب دیوار کعبہ شق ہو رہی ہے. بنت اسد کعبے میں آ رہی ہیں. اللہ اکبر. اسد کی بیٹی دیوار ٹوٹنے سے نہ ڈری، نہ خوف زدہ ہوئی، نہ پیچھے ہٹی، بڑھی اور آگے بڑھی
جس کی ماں نہ ڈرتی ہو اس کا بیٹا کیا ڈرے گا؟ جس کی ماں نے پیچھے ہٹنا نہ سیکھا ہو اس کا بیٹا پیچھے کیسے ہٹ سکے گا؟ اسد کی بیٹی کعبے میں داخل ہو اور جہاں سے دیوار شق ہوئی تھی وہیں سے واپس دیوار پیوست ہو گئی، پتھر آپس میں پھر جڑ گئے۔ 3 دن تک خدا کے گھر میں رہیں۔ 3 دن کے بعد اللہ کے رسول خانہ کعبہ کے دروازے پر آئے۔ کہتے ہیں دروازے پر پیغمبر آئے اور بی بی خانہ کعبہ سے باہر برآمد ہوئی، آغوش میں علی ابن ابی طالب کو لیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اس انداز سے میرے مولا کی آمد ہوئی کہ اللہ کے رسول نے جب آغوش میں لیا تو آپ نے ابھی تک تو آنکھیں بند تھیں، جب رسول کی خوشبو مشام میں گئی آنکھیں کھول دیں۔ گویا میرے مولا نے پہلی بار چہرہ محمد کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان بطور اول خوراک کے مولا کائنات کے دہن میں دی، زبان رسول خدا کو چوسنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا یا علی اقرا، پڑھ لیجئے، سنائیے۔ یا رسول اللہ ماذا اقرأ، کیا پڑھوں؟ توریت، زبور، انجیل یا فرقان؟ ارشاد فرمایا یا علی قرآن سنائیے، قرآن نازل نہیں ہوا ابھی۔ اور علی قرآن سنا رہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ذات جس نے قرآن سکھایا پھر ایک انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرتے ہی قوت بیان دے دی۔ اللہ اکبر۔ آغوش رسالت مآب میں کیا حضرت مریم کی گود میں عیسیٰ بول رہے ہوں گے جیسے رسول خدا کی آغوش میں مولا کائنات بول رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا عصمت مریم کی گواہی، اور مولا کائنات کا رسول خدا کی گود میں بولنا نبوت کی گواہی بھی، قرآن کی گواہی بھی۔ آپ نے جن آیتوں کا انتخاب کیا وہ آیتیں کتنی خوبصورت تھی۔ قد افلح المؤمنون، سورہ المؤمنون کی آپ نے 10 آیتیں تلاوت کی۔ آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں پوچھوں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ اس انتخاب کیوں کیا سورہ المؤمنون کا؟ تو جواب ملے کہ مومنوں کو بشارت دی جا رہی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد۔ اللہ اکبر۔ پورے مکہ المکرمہ میں پہلے 3 دن تک غل اس بات کا تھا کہ اندر کعبے میں بند ہو گئیں بیوی، سب پریشان تھے، مگر علی کا باپ مطمئن تھا۔ فاطمہ بنت اسد کعبے میں 3 دن تک مہمان رہیں، وہیں پر خدا نے کھلایا اور پلایا بھی، اور 3 دن کے بعد جب سامنے آئیں تو آغوش میں علی ولی اللہ، اللہ کا ولی آ گیا۔ اللہ اکبر۔ بس میلاد کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے تمام اہل ایمان، اہل اسلام کی خدمت میں، خاص طور سے خانوادہ اہل بیت کی بارگاہ مقدس میں، کہ پروردگار اس میلاد کی برکت سے ماہ رجب کے صیام اور قیام اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ گرچہ جملہ مکمل کرتے ہوئے دل چاہتا ہے کہ 2 باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، اور یہ باتیں مولا کی منقبت کے طور پر۔ برسوں کے انتظار کا کیسا صلہ دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا۔ 13 رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر قبلہ، مجھے تو آپ نے کعبہ بنا دیا۔ پروردگار سے اسی محبت کے ساتھ کہ جشن مولود کعبہ ہو، صحن کعبہ ہو اور فرزند مولود کعبہ ہو، تو پھر لطف آئے جشن کا، اور سارے موالیان آل محمد
شرکائے جشن بھی ہوں اور اطاعت گزارے مولا امام زمان بھی ہوں. الہی آمین.